ناظرین السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر جے پال چھابڑیا ہے اور آج ہم بات کریں گے وین آف پاکستان، تو کہ پاکستان جو بنانے کا خواب تھا وہ کیا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا وین کیا تھا۔ ناظرین، ہاں کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو اور کرسچن بھی ساتھ تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں مدد کی تھی۔ اور پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا وہ بہت ہی کلیئر تھا کہ پاکستان ول بی اے سیکولر اسٹیٹ۔ کوئی اس میں دو رائے نہیں تھے ان کے ذہن میں، اور ان کا اظہار بھی انہوں نے 11 اگست کی جو اسپیچ ہے اس میں کیا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو ٹیمپل، ماسک اینڈ ادر ورشپ پلیس، نتھنگ ہیز ٹو ڈو اسٹیٹ ود دا ریلیجن۔ اینڈ انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ مسلم ول سیز ٹو بی اے مسلم اینڈ ہندو ول سیز ٹو بی اے ہندو اینڈ ول ریمین ایز اے سٹیزن آف پاکستان۔ تو ان کا ایک ویژن بالکل کلیئر تھا، اور اس کی ایک ریزن بنا جب وہ پاکستان سیکولر بنانے کی بات کرنے لگے تو اس کی وجہ سے جو ریلیجیس مذہبی تنظیم تھے، مذہبی لوگ تھے، انہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی۔ ان مخالفت کرنے والوں میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند اور خاکسار تحریک، انہوں نے جس میں مودودی صاحب بھی تھے، انہوں نے مخالفت کی کہ پاکستان بنانے کی۔ اور جو پاکستان بنانے کی حمایت کی اس میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تھی، اور جو RSS تھا، جو مذہبی لوگ ہیں کٹر ہندو تھے، انہوں نے بھی پاکستان بنانے کی حمایت کی تھی، جو یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور قائد اعظم کے ساتھ جب ان کا ویژن کلیئر تھا کہ پاکستان ول بی اے سیکولر اسٹیٹ اینڈ آل دا سٹیزنس آف پاکستان ول ہیو اے ایکول رائٹس، تو اس وجہ سے وہاں ایک جوگیندر ناتھ منڈل تھے، جو ایک بنگالی تھے، ایک وکیل تھے، اور جب بنگال میں جو مسلم لیگ کی حکومت بنی تھی اس کی وجہ بھی جوگیندر ناتھ منڈل وجہ بنے تھے، کیونکہ اس کے 22 پارلیمنٹرین تھے اور انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا، تو اس لیے وہاں حسین سعید شہروردی جو ہے وزیر اعلیٰ بنے تھے، وہ مسلم لیگ کی حکومت بنی تھی اور ان کو وزارت دی گئی تھی جوگیندر ناتھ منڈل کو۔ اور جوگیندر ناتھ منڈل تب سے مسلم لیگ کا الائی تھا، اور بیفور انڈیپینڈنس 1946 میں جو انٹیریم گورنمنٹ بھی بنی تھی تو اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایز اے لا منسٹر جوگیندر ناتھ منڈل کا نام دیا تھا اور ان کو بنوایا تھا۔ اس کے بعد ایس پی سنگھا جو تھے، جو جب ریزولوشن آیا تھا، جیسے سندھ میں جی ایم سی صاحب نے منظور کروایا تھا سندھ اسمبلی میں، اس طرح جب پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن آیا تھا پاکستان بننے کا، تو وہاں جو 3-4 ووٹ کم پڑ گئے تھے، وہ ایس پی سنگھا نے اس کی مدد سے ہی وہ ووٹ ملے تھے۔ ایک انہوں نے اپنا دیا تھا اور 2 اور بھی کرسچنوں کے دلوائے تھے، جس وجہ سے یہ ممکن ہوا تھا کہ جو پنجاب ہے، جو آج کا ویسٹ پاکستان پنجاب ہے موجودہ، یہ پاکستان میں تب شامل ہو سکا تھا۔ اگر ایس پی سنگھا اور اس کے ساتھی ووٹ نہیں دیتے تو وہ ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتا تھا، اور آج کا یہ پنجاب ہمارے پاکستان میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو کرسچن ہوتے ہوئے ایس پی سنگھا نے حمایت کی، یا سائمن کمیشن میں بھی کرسچنوں نے لکھ کے دیا کہ ہمارے جو جو علاقوں میں میجارٹی ہے وہ پاکستان میں شامل کیے جائیں، تو اس کا ریزن یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کلیئر ویژن تھا کہ پاکستان ول بی اے سیکولر اسٹیٹ، جو آج کل ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے اور کئی جگہوں پہ غلط نعرہ لگایا جاتا ہے پاکستان کا، کہ
تو یہ مطلب کیا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت قائد اعظم کی طرف سے نہیں تھی، اور اس لیے جوگندر ناتھ منڈل اور ایس پی سنگھا نے پاکستان بنانے کی حمایت کی تھی۔ اور یہ مسئلہ تب ہوا جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بعد آبجیکٹ ریزولوشن لایا گیا، اور جو قائد اعظم کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریلیجن، تو اس کے بعد جو خواجہ ناظم دین آئے جو سیکنڈ گورنر بنے، تو انہوں نے کیا کہ اسٹیٹ ہیز اے ڈائریکٹ ریلیشن ود دا ریلیجن، تو انہوں نے آبجیکٹ ریزولوشن کے تحت جو لایا اور پاکستان کو ایک مذہبی ریاست بنانے کی طرف لے کے جانے لگے۔ تو اس وقت جو جوگندر ناتھ منڈل تھا انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور وہ انہوں نے بعد میں ایک ریزائن کیا جو گوگل پہ موجود ہے، ایک ریزگنیشن انہوں نے لکھی، کیونکہ کسی کی بھی ان کو جرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ 4-5 سال تک پاکستان کے لا منسٹر رہے، کہ کسی کو بھی یہ طاقت نہیں ہوئی کہ اس کو ہٹائے، لیکن وہ خود ریزائن کر کے اور ہندوستان چلے گئے، اور وہاں پہ ایک اپنی شرنارتھی یا ایک آپ امیگرنٹ، ایک مہاجر کی زندگی گزاری انہوں نے۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور آگے چل کے پاکستان بننے کے بعد ایس پی سنگھا کو بھی اسپیکر کی پوزیشن سے ہٹایا گیا، اور وہ بھی پھر اس کی فیملی بھی آج کوئی بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور جوگندر ناتھ منڈل کی فیملی میں سے بھی کوئی پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ اور ہم نے تھوڑی یہ بھی زیادتی کی، تاریخی جو حقائق ہیں کہ جوگندر ناتھ منڈل کا، تو وہ صرف لا منسٹر نہیں تھے، وہ اسپیکر بھی تھے، اور وہ لیبر منسٹر بھی تھے، اور وہ کشمیر کمیٹی کے پہلے چیئرمین بھی تھے، جو 1948 میں ہندوستان سے پہلی لڑائی ہوئی تھی۔ تو ان کا ذکر کہیں اسمبلی میں بھی ایز اے اسپیکر نام نہیں لکھا گیا، اور کتابوں میں یہ بھی نہیں ذکر کیا کہ وہ پہلا لا منسٹر تھے، اور یہ تاریخ ہمارے اس وقت پڑھائی نہیں جاتی، اور نہ ایس پی سنگھا کو بھی ایک اسٹیم بنائی گئی یا یہ چیزیں، لیکن تفصیلی طور پر ان کا بھی ذکر یہاں کتابوں میں نہیں ملے گا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جو غیر مسلم اور پیٹرٹک ہمارے لیڈر ہیں، جس میں جمشید مہتا اور ہرچند رائے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے میونسپل کے پاکستان بننے سے پہلے، جنہوں نے کراچی میں الیکٹریسٹی لگوائی، جنہوں نے فٹ پاتھ سسٹم بنایا، جو 38 سال تک کراچی بار کے سیکرٹری رہے، ان کا بھی ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اور این جے وی اسکول جو نارائن جگن ناتھ نے بنایا، ڈی جے کالج جو ایک ہندو نے دیارام گدومل نے بنائی، اور رائے بہادر اودھو داس نے جو شکارپور کا ہاسپیٹل بنایا، ماما پارسی اسکول جو جمشید مہتا نے بنایا، اس طرح کے بہت سارے جو کرسچنس کے اسکولس ہیں ان کے جو بنانے والے تھے، تو ان کا ذکر ہماری کتابوں میں دراو پٹیل کا کم ملتا ہے، رانا بھگوان داس کا کم ملتا ہے۔ تو ہمارے جو ہیروز ہیں ان کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا، جو قائد اعظم محمد علی جناح کو میں اپنا ہیرو سمجھتا ہوں، وہ بہت ذہین شخص تھے، اور انہوں نے بڑی اپنی ہوشیاری سے، ذہانت سے ہمیں پاکستان بنا کے دیا، اور وہ اتنے بریلینٹ شخص تھے جو 20 سال کی عمر میں ہی واز دا فرسٹ بیرسٹر، مسلم بیرسٹر، ینگ بیرسٹر ان دا بامبے، جو انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی، اور اس کا جو ویژن تھا وہ بہت ایک شاندار ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑی تکلیف ہے اگر قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتے، یا ابھی ہمیں کوئی ایک ایسا اور قائد اعظم مل جاتا، تو پاکستان اس ساؤتھ ایشیا میں دوسرے ملکوں سے بہت آگے ہوتا۔ لیکن
ہم ابھی پیچھے چلے گئے ہیں، ہم ایجوکیشن میں، ہم ہیلتھ سسٹم میں، ہم لا سسٹم میں، ہم ہر چیز میں پیچھے چلے گئے۔ تو میں قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ بھی مانتا ہوں کہ جو UDHR بنا، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بنا، وہ 1948 میں بنا، لیکن قائد اعظم نے اپنا یہ ویژن کہ آل سٹیزنس ہیو اے ایکول رائٹس، تو یہ انہوں نے ویژن جو ہے اس سے بھی پہلے دیا تھا، اور 11 اگست کی ان کی اسپیچ میں تھا کہ آل پاکستانیز ہیز ایکول رائٹس وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن آف دا ریلیجن۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر اس پہ ہم عمل کرتے، اور یہ بدقسمتی ہے اس کے بعد اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو ہٹایا گیا، جو آبجیکٹیو ریزولوشن سے شروعات ہوئی، پھر 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی دفعہ یہ لکھ دیا کہ ڈاکٹر جے پال یا کوئی بھی کرسچن پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا۔ پھر 18ویں ترمیم میں رضا ربانی صاحب جب چیئر کر رہے تھے، اور وہ یہ بھی آئی تھنک سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ایک بڑے ڈیموکریٹ ہیں پاکستان کے، تو ان کے ہوتے ہوئے تمام سیاسی پارٹیوں نے، اس میں پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، بزنجو کی پارٹی، پیپلز پارٹی، تمام مل کے انہوں نے یہ لکھا کہ اب تو وزیر اعظم بھی غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 18ویں ترمیم میں ہوا، جس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے اگر ہندوستان اپنے آئین میں یہ لکھے کہ مسلمان وہاں کا صدر وزیر اعظم نہیں بن سکتا، تو میں تو سب سے پہلے میں اس کے پروٹیسٹ کروں گا، اس کو کنڈیم کروں گا، جتنا میرے سے ہو سکے گا جو کر سکتا ہوں وہ کروں گا، کیونکہ یہ لکھنے نہیں چاہیے، یہ نہیں بنائیں یہ الگ بات ہے۔ ہم تو بہت تعریف کرتے ہیں دوسرے ملکوں کی کہ UK کا رشی سونک ایک ہندو جو کا وزیر اعظم بن گیا، یا وہاں کا صادق صاحب مسلمان لنڈن کے میئر ہو گئے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کراچی کا میئر ایک کرسچن یا ہندو کیوں نہیں ہو سکتا، یا کیوں نہیں ہو رہا، یا اس کو کیوں نہیں بنایا جا رہا کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے۔ اور یہاں تو الیکشن سسٹم بھی ہمیں ایسا دیا گیا ہے جو نہ سپریٹ الیکٹوریٹ میں آتا ہے، نہ جوائنٹ الیکٹوریٹ میں آتا ہے۔ جو ہمارے ممبر بن جاتے ہیں وہ ریزرو سیٹ پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ بینیفیشری ہوتے ہیں، وہ انڈر دا پریشر آف گورنمنٹ ہوتے ہیں، پارٹیز کے پریشر میں ہوتے ہیں، تو کوئی بھی وہ اپنی بات اسمبلی میں کھڑے ہو کے نہیں کرتے۔ جو 18ویں ترمیم میں وہ موجود بھی تھے جب یہ تبدیلی کی جا رہی تھی، لیکن ایک بھی اسمبلی ممبر نے ڈیئر نہیں کیا ہندو یا کرسچن نے کہ کھڑا ہو جاتا اور احتجاج کرتا، پروٹیسٹ کرتا، یا واک آؤٹ کرتا کہ آپ یہ کیوں لکھ رہے ہیں۔ لیکن وہ بینیفیشری ہوتے ہیں، وہ تھینک فل ہوتے ہیں، وہ تو بولتے ہیں ہمیں زمین پہ بٹھاؤ یا کہیں بھی بٹھاؤ، لیکن ہمیں صرف ممبر بناؤ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہی بھی رسپیکٹیبل وہی سسٹم دیا جائے جو UK میں ہے، جو امریکہ میں ہے، اور ہمیں جو ہماری جو سیٹیں بنتی ہیں اتنی سیٹیں تمام پارٹیاں ایک ایک اوپن الیکشن میں ہمارے غیر مسلموں کو الیکشن لڑا کے لے آئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کوئی وقت آئے گا، شروع میں ہمیں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن جب وہ ایک مسلمان بھی دیکھیں گے کہ ان کا ایک ہندو ممبر یا کرسچن ممبر زیادہ اچھا کام کر رہا ہے، تو کوئی وقت آئے گا کہ وہ ہمیں ڈائریکٹ ووٹ کریں گے، بلکہ خوشی سے کریں گے اور ہماری سپورٹ کریں گے۔ تو یہ شروع میں ایک مشکل ہوگا ہمیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو قائد اعظم کا جو ویژن ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، وہ کتنا ذہین تھے، ایک کتنا سیکولر تھے، لبرل تھے، اور جو انہوں نے پاکستان بنایا تھا اس میں جو جوگندر ناتھ منڈل کا رول ہے، اس میں SP سنگھا کا رول ہے، یہ تمام چیزیں نصاب میں شامل کی جائیں اور ان کو جو بچوں کو بتانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جب پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا جو تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دے گا، آئین میں جو اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، بلاول بھٹو کو، نواز شریف کو اور عوامی نیشنل پارٹی کو
تمام پارٹیوں کو اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے کہ جو پاکستان میں ڈسکرمنیشن ہے، جو سینٹنس ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔